اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے آیہ مبارکہ تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے اپنی مقدس کتاب میں فرمایا کہ ہر ذی روح جو بھی دنیا میں ہے، کائنات میں ہے، اس سب کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آج ہم اسی سلسلے میں، آداب زندگی کے سلسلے میں، آج ہم میت کے آداب بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اچھے طریقے سے بات سمجھنے، کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیزنگ ورلڈ میں آپ کو خوش آمدید۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی قریب المرگ کے پاس جائیں تو ذرا بلند آواز میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہیں۔ مریض سے پڑھنے کے لیے نہ کہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مرنے والوں کے پاس بیٹھو تو کلمہ کا ذکر کرتے رہو۔ نزاع کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مرنے والوں کے پاس سورہ یاسین پڑھا کرو۔ ہاں، دم نکلنے کے بعد جب تک مردے کو غسل نہ دیا جائے، اس کے پاس بیٹھ کر قرآن شریف نہ پڑھا جائے، اور وہ آدمی جس کو نہانے کی ضرورت ہو اور حیض و نفاس والی عورت بھی مردے کے پاس نہ جائے۔ اور جب موت کی خبر سنو تو ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی کسی مصیبت کے وقت ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو اس کو 3 اجر ملتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ اس پر اللہ کی طرف سے رحمت اور سلامتی ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کو حق کی تلاش اور جستجو کا اجر ملتا ہے۔ سوم یہ کہ اس کے نقصان کی تلافی کر دی جاتی ہے اور اس کو فوت ہونے والی چیز کا اچھا بدلہ دیا جاتا ہے۔ جب موت کا سنیں یا اپنا کوئی عزیز فوت ہو تو غم میں چیخنے، چلانے اور بین کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لیکن البتہ غم میں آنسو نکل آئے تو یہ فطری بات ہے۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو آپ کی چشمان اقدس سے بھی آنسو نکلے، اور اسی طرح آپ کے نواسے ابن زینب کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے پھر بھی آنسو رواں ہوئے۔ آپ نے فرمایا، جو منہ پر تماچے مارے، گریبان پھاڑے، جاہلیت کی طرح بین کرے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ جان نکلنے کے بعد میت کے ہاتھ پیر سیدھے کر دیجئے، آنکھیں بند کر دیجئے، اور ایک چوڑی پٹی ٹھوڑی کے نیچے سے نکال کر سر کے اوپر باندھ دیجئے، اور پاؤں کے دونوں انگوٹھے ملا کر دھجی سے باندھ دیجئے اور چادر سے ڈھک دیجئے، اور یہ پڑھتے رہیے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، کہ اللہ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر، اور لوگوں کو وفات کی اطلاع کرا دیجئے، اور قبر میں اتارتے وقت بھی یہی دعا پڑھیے۔ میت کی ہمیشہ خوبی بیان کریں، اس کی برائیاں بیان مت کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جو لوگ اس کی 4 پڑوسی اس کے اچھا ہونے کی گواہی دے دے تو اللہ تعالیٰ
اس کی مدد کے لیے تمہاری شہادت قبول کر لیتا ہے۔ ایک بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور صحابہ نے ایک جنازے کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، تم جس کو اچھا کہتے ہو اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے، اور تم جس کو برا کہتے ہو اس کو دوزخ میں بھیج دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب کسی مریض کی عیادت کو جاؤ یا کسی جنازے میں شرکت کرو، ہمیشہ زبان سے خیر کے کلمات کہو، کیونکہ فرشتے تمہاری تمام باتوں پر آمین کہتے ہیں۔ ہمیشہ موت پر صبر و استقلال کا مظاہرہ کیجیے۔ مردے کو نہلانے میں دیر نہ کیجیے۔ غسل کے پانی میں بیری کے پتے ڈال کر ہلکا گرم کر لیجیے تو اچھا ہے۔ مردے کو پاک صاف تختے پر لٹائیے، کپڑے اتار کر تہبند ڈال دیجیے۔ ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر پہلے چھوٹا بڑا استنجا کرائیے اور خیال رکھیے کہ تہبند ڈھکا رہے۔ پھر وضو کرائیے۔ وضو میں کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ غسل کراتے وقت کان اور ناک میں روئی رکھ دیجیے تاکہ پانی اندر نہ جائے۔ پھر سر کو صابن یا کسی اور چیز سے اچھی طرح دھو کر صاف کر دیجیے۔ پھر بائیں کروٹ لٹا کر دائیں جانب سر سے پاؤں تک پانی ڈالیے۔ پھر اسی طرح بائیں طرف پانی سر سے پاؤں تک ڈالیے۔ اب بھیگا ہوا تہبند ہٹا دیجیے اور سوکھا تہبند ڈال دیجیے اور پھر اٹھا کر چارپائی پر کفن میں لٹا دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے میت کو غسل دیا اور اس کے عیب کو چھپایا، اللہ ایسے بندے کے 40 کبیرہ گناہ بخش دیتا ہے، اور جس نے کسی میت کو قبر میں اتارا تو گویا اس نے میت کو روز حشر تک رہنے کا مکان مہیا کیا۔ کفن اوسط درجے کے سفید کپڑے کا بنائیے، نہ زیادہ قیمتی اور نہ بالکل ہی گھٹیا ہو۔ مردوں کے لیے کفن میں جو مرد ہوتے ہیں ان کے لیے کفن میں 3 کپڑے رکھیے، ایک چادر، ایک تہبند اور ایک کفنی یا کرتا۔ چادر کی لمبائی میت کے قد سے زیادہ رکھیے تاکہ سر اور پاؤں دونوں جانب سے باندھا جا سکے، اور چوڑائی اتنی رکھیے کہ مردے کو اچھی طرح لپیٹا جا سکے۔ عورتوں کے لیے ان کپڑوں کے علاوہ ایک سر بند رکھیے جو 1 گز سے کچھ کم چوڑا اور 1 گز سے زیادہ لمبا ہو، اور بغل سے لے کر گھٹنے تک کا ایک سینہ بند بھی رکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے کسی میت کو کفن پہنایا تو اللہ اس کو جنت میں سندس اور استبرق کا لباس پہنائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنازہ قبرستان کی طرف لے جاؤ تو تیز تیز قدموں کے ساتھ چلو، کیونکہ اگر مردہ صاحب خیر ہے تو اس کو انجام خیر تک جلدی پہنچا دو، اور اگر صاحب شر ہے تو اس کے شر کو اپنے سے جلد الگ کر دو۔ جنازے کے ساتھ پیدل چلنا چاہیے۔ ایک جنازے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ چند آدمی سوار ہیں۔ آپ نے ان سے کہا، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ اللہ کے فرشتے پیدل چل رہے ہیں اور تم جانوروں کی پیٹھ پر ہو؟ البتہ جنازے سے واپسی پر سواری پر آ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو وادی کے جنازے میں پیدل گئے اور واپسی پر گھوڑوں پر سوار ہو کر آئے۔ اگر آپ جنازہ آتا دیکھیں تو کھڑے ہو جائیں، پھر اگر اس کے ساتھ چلنے کا ارادہ نہ ہو تو ٹھہر جائیے کہ جنازہ کچھ آگے نکل جائے۔ نماز جنازہ پڑھنے کا بھی اہتمام کیجیے اور جنازے کے ساتھ جانے اور کندھا دینے کا بھی اہتمام کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنازے میں شریک ہوتا ہے اس کے لیے 1 قیرات کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو نماز کے بعد جو دفن میں بھی شریک ہو اس کو 2 قیرات کے برابر ثواب ملتا ہے۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیرات کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 پہاڑوں کے برابر۔ مردے کی قبر شمال جنوب لمبائی میں کھدوائیے اور مردے کو قبر میں اتارتے وقت قبلے کی طرف رکھ کر اتاریے۔ اگر
مردہ ہلکا ہو تو 2 آدمی اتارنے کے لیے کافی ہیں، ورنہ حسب ضرورت 3 یا 4 آدمی اتارتے وقت میت کا رخ قبلے کی طرف کر دیجیے اور کفن کی گرہیں کھول دیجیے۔ عورت کو قبر میں اتارتے وقت پردے کا اہتمام لازمی کریں۔ قبر پر مٹی ڈالتے وقت سرہانے سے ابتدا کیجیے اور دونوں ہاتھوں میں مٹی بھر کر 3 بار قبر پر ڈالیے۔ پہلی مرتبہ مٹی ڈالتے وقت پڑھیے منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ دوسری بار مٹی ڈالتے وقت پڑھیے وفیہا نعیدکم، اسی زمین میں ہم تمہیں لوٹا رہے ہیں۔ اور تیسری بار جب مٹی ڈالیں تو پڑھیے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے۔ میت کی قبر کو نہ زیادہ اونچا کیجیے اور نہ چوکور بنائیے، بس اتنی ہی مٹی قبر پر ڈالیے جو اس کے اندر سے نکالی ہے، اور مٹی ڈالنے کے بعد تھوڑا سا پانی اس پر چھڑک دیجیے۔ دفن کرنے کے بعد کچھ دیر قبر کے پاس ٹھہریے اور لوگوں کو بھی توجہ دلائیے کہ استغفار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دفن کے بعد خود بھی استغفار فرماتے اور لوگوں سے بھی فرماتے، یہ وقت حساب کا ہے، اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا مانگو اور مغفرت طلب کرو۔ عزیزوں، رشتہ داروں یا پاس پڑوس میں کسی کے یہاں میت ہو جائے تو اس کے یہاں 2 ایک وقت کا کھانا بھجوا دیجیے، اس لیے کہ وہ غم میں پریشان ہوں گے۔ جامع ترمذی میں ہے کہ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کی خبر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کر دو، وہ آج غم میں مشغول ہیں۔ اور 3 دن سے زیادہ میت کا سوگ نہیں ہے، البتہ کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کے سوگ کے لیے جو مدت ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ جب ام المومنین حضرت ام حبیبہ کے والد ابو سفیان کا انتقال ہوا تو بی بی زینب ان کے پاس تعزیت کے لیے گئیں۔ حضرت ام حبیبہ نے خوشبو منگوائی، اس میں زعفران کی زردی وغیرہ ملی ہوئی تھی۔ ام المومنین نے وہ خوشبو باندھی کے ملی اور پھر کچھ اپنے منہ پر ملی اور پھر فرمانے لگی خدا شاہد ہے مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں تھی، مگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو عورت اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتی ہے وہ کسی مردے کا سوگ 3 دن سے زیادہ نہ منائے، البتہ شوہر کے سوگ کی مدت 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ میت کی طرف سے حسب حیثیت صدقہ اور خیرات بھی کیجیے، البتہ اس معاملہ میں غیر مسنون رسموں سے سختی کے ساتھ بچنے کی کوشش کیجیے۔ میت کے لیے صدقہ جاریہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے نام پر ہسپتال میں کوئی بیڈ رکھوا دیں یا اس کے نام پر کوئی ٹھنڈے پانی کا کولر لگوا دیں تاکہ وہاں سے لوگ پانی پئیں اور مستفید ہوں، یعنی اس طرح کا کوئی بھی کام کر سکتے ہیں جس سے اس کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ناظرین، آج کی ہم گفتگو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ سلسلہ بہت ہی پسند آیا ہوگا۔ اگر آیا ہے تو پلیز آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور نیکی کی بات کو آگے بھی لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنیں تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو نجات عطا فرمائے اور ہمیں بخشش و مغفرت عطا فرمائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے۔